ایسا اگلا سوال ہمیں یہ وسیم احمد ظفر صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کالا جادو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کالا یا سفید یہ تو جو بھی ہے، اور یہ دراصل معاشرتی نام ہیں۔ کسی نے کہا کہ کالا جادو وہ ہوتا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے، تو جادو جو ہے وہ عام قسم کا جادو۔ تو بہرحال جادو کالا ہو یا سفید ہو، اگر اس قسم کا جادو جو عوام الناس میں بعض اوقات معروف ہو جاتا ہے اور غلط تصور اس کا پیدا ہو جاتا ہے کہ جادو ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالا جا سکتا ہے، مخالف کو جو مد مقابل ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، تو اس قسم کے تصورات جو ہیں وہ بالکل غلط اور لغو ہیں، اور ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا۔ اس لیے اس سے تو بالکل ٹوٹلی انکار ہے۔ بلکہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میری بیوی ایک عرصے سے بیمار ہے اور مختلف علاج اور وہ درست نہیں ہو رہی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو کسی نے کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا جادو کوئی چیز نہیں، جادو نہیں ہوتا، چونکہ حضور کے ذہن میں بنیادی یہی بات ہے کہ اس قسم کا جادو جو کسی کو جادو کر کے تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، کسی کے گھر میں فساد ڈال دیا جائے، اس قسم کا جادو نہیں ہوتا۔ تو پھر اس پہ حضور نے ان کو دو علاج بھی بتائے۔ ایک تو یہ بتایا کہ جب رات کو آیت الکرسی اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ آیت الکرسی اور یہ تین کل پڑھ کے پھونک مار دیا کرو اس پہ، اپنی بیوی پہ۔ اور دوسرا ان کو ایک علاج یہ بتایا جو کرنے کے لیے کہ ہینگ جو ایک دیسی یا ہربل دوائی ہے، اس کو تھوڑی سی دودھ میں صبح اور شام ملا کے اس کو پلا دیا کرو۔ تو ایک تو روحانی علاج بتا دیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے اور شیطانی وساوس سے انسان بچا رہتا ہے، جو بے شک انسان کے اپنے دل میں بھی پیدا ہو۔ بالکل، ان سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ایک تو دوسرا، ہاں جہاں تک جادو کا تعلق ہے، ایسا جادو تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کو مانا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل پہ جادوگروں نے جادو کیا، اور اس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ سحروا اعین الناس، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دی۔ تو اس میں دراصل وہ چیزیں نہیں بدلی تھیں، بلکہ ان کو بدلی ہوئی محسوس ہوتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ جادو کیا گیا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ جادو ہے دراصل جس کو آج کے دور میں جدید دنیا میں مسمرزم کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنی دماغی قوت کے ذریعے کسی کی آنکھوں پہ ایسا اثر ڈالتا ہے کہ وہ کوئی چیز اور ہوتی ہے، اسے محسوس کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس زمانے میں بھی تھی، اب بھی ہے، اور آج کل اس جدید دنیا میں تو باقاعدہ مسمرزم کے ذریعے علاج بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو انستھیزیا کس زمانے میں دے کے بے ہوش کیا جاتا تھا، بعض بیماریوں میں وہ پوچھتے ہیں بعض ہاسپٹل بعض ممالک میں کہ انستھیزیا سے آپ کو سینسلیس کیا جائے یا آپ مسمرزم کے ذریعے وہ کریں گے، تو وہ ہیپنیٹائز آپ کو کر کے بے ہوش کیا جائے۔ تو بعض لوگ انستھیزیا لے کے بے ہوش ہوتے ہیں، بعض اس کے ذریعے۔ تو یہ ایک طریقے علاج ہے جس کے ذریعے، ایک طریق ہے جس کے ذریعے انسان دوسرے کو اپنے وقتی طور پہ اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ تو یہ اس کو جادو کہہ لیں یا میجک کہہ لیں یا مسمرزم کہہ لیں یا ہیپناٹزم کہہ لیں، یہ وہ ہے۔ اس میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک بڑا خوبصورت اقتباس ہے، وہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ پڑھ دوں، جس میں پھر اس کی ایک وضاحت بھی آ جائے گی، جس میں احادیث کی بھی وضاحت اس میں آ جاتی ہے کہ بعض احادیث میں بھی ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جادو ہوا تھا، تو اس کی بھی وضاحت اس میں آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضور نے فرمایا، ایک یہ مجلس عرفان ہے، خاص طور پہ خواتین کے ساتھ اس کا تعلق، خواتین کے ساتھ ملاقات میں حضور نے فرمایا، حضور سے پوچھا گیا کہ جادو کیا ہے؟
کیا یہ تصور اور یہ جادو کا تصور کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا تصور ہے، جادو میں کچھ بھی نہیں، کالا جادو، فلاں جادو، یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے، میجک کوئی چیز نہیں، مگر اس کے متعلق قرآن کریم میں جو لفظ آتا ہے سحر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں نے نظر کو باندھا تھا، یعنی رسیوں کو سانپ نہیں بنایا تھا، سونٹیوں کو سانپ نہیں بنایا تھا، بلکہ مسمرزم تھا، اور دماغوں پر انہوں نے بہت کانسنٹریٹ کیا تو ایک مسمرزم سب کے اوپر ہو گیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ گویا یہ سانپ سنپولیاں پھر رہی ہیں، یعنی لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ سانپ اور سنپولیاں پھر رہی ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ سحروا اعین الناس، یہ نہیں کہا کہ ان سونٹیوں پر جادو کیا، بلکہ ان کی آنکھوں پر جادو کیا۔ تو یہ جادو تو ہے، ہو سکتا ہے، اور ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتا رہتا ہے، آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے، اصل چیز نہیں بدلتی۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں، ایک دوست کے سوال پہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جب جادو کی تشریح کر دی ہے تو پھر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حضرت موسیٰ کے فرعون کے ساتھ ہونے والے مقابلے میں جادو کی تشریح موجود ہے۔ فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو چل گیا تھا اور وہ حقیقت حال کو تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ فرمایا قرآن کریم جو آیا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ ان کی رسیاں اور سونٹیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوئے کہ گویا وہ سانپ ہیں، حالانکہ واقعے میں وہ سانپ نہیں تھے، فریب نظر تھا۔ پس جادو کیا ہے؟ دھوکہ اور فریب نظر کے سوا کچھ نہیں، اس سے زیادہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دھوکہ بعض اوقات بیماریوں کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے، بیماری کی حد تک انبیاء کو بھی بعض دفعہ یہ چیزیں لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اثرات کو دور بھی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہ لا یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا کیا گیا، جس کے نتیجے میں حضور بعض اوقات یہ خیال فرماتے کہ ایک کام حضور نے کر لیا ہے جو حضور نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ تو حضور اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عمر میں نسیان کی تکلیف ہو گئی تھی۔ نسیان ماضی کا دھوکہ ہے، مثلا انسان سمجھے کہ کوئی کام کر لیا ہے اور وہ نہ کیا ہو اور سمجھے کہ نہیں کیا، دنیا اسے جادو سمجھتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پس جادو کا جو عام تصور ہے اس کی تعریف جب قرآن کریم کے مطابق کریں یا بخاری کی حدیث کی تشریح قرآن کریم کے اندر رہتے ہوئے کریں تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ گویا اس میں حضرت صاحب نے یہ بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعوذ باللہ یہ تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ حضور بڑھاپے کی وجہ سے ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جو عام طور پہ ایک نسیان کی ہو جاتی ہے، تو اس کو اس زمانے میں چونکہ بعض اوقات اس کی پوری طرح سمجھ نہیں تھی تو اس کو دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ گویا وہ تصور جو معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ جادو کا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم نے اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ واضح طور پہ قرآن کریم نے جہاں پہ حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بیان فرمایا وہاں فرمایا لا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں سے مرضی وہ آ جائے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ خدا کے انبیاء کامیاب ہوا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء سے بڑھ کے نبی تھے۔ آپ کی قوت قدسیہ ایسی تھی کہ جو تمام انبیاء سے بڑھ کے تھی، اس لیے جادو کا اس حد تک تطبیق کہ ایک بیماری کا اثر تھا، اس سے بڑھ کے اور نہیں۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام پر کامیاب نہیں ہوئے تو خاتم النبیین پر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل۔ اور حضور نے یہ بھی اس کی وضاحت فرما دی تھی کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا، دراصل اس کا جو ظاہری اثر تھا، جسمانی اثر تھا، وہ تو کسی چیز کا بھی ہر انسان پر ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ذہول تھا، جو بھولنے کا اثر تھا، وہ ہلکا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔ اور جہاں تک وہ یہودیوں کا یہ پھیلانا تھا کہ گویا ہم نے جادو کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہودی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جادو کیا، تو ان کو یہ بتا دو کہ وہ فلاں کنویں میں جا کے تمہارے جو ٹونے ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دے دی، اور صحابہ نے جا کے وہ وہاں سے نکالے۔ تو اس لیے جو بالادستی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور کوئی جو کسی قسم کا جو جادو ہے ان پر وہ اثر نہیں کیا اور نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ استاذ المکرم جناب مشرف خالم صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر انبیاء کے تعلق میں ہم یہ بات مان لیں تو پھر تو ساری شریعت جو ہے وہ جو ہے محل نظر ہوگی، محل شک ہوگی کہ اس میں جی نہ جانے کس وقت جو ہے وہ جادو کے اثر میں کوئی بات ہوئی ہے اور کس وقت جو ہے وہ حقیقتاً شرعی حکم تھا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں اس طرح ممکن ہی نہیں، اور جو عملی حالت ہے جادوگروں کی وہ بھی اس کا بڑا واضح ثبوت ہے، جو دنیا کے مسائل حل کرتے پھرتے ہیں اور خود بیچارے جو ہے کسی چوک میں کسی جگہ کوئی جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے آ کے قسمت کا حال پوچھ لو، ہم سے آ کے جو ہے وہ فلاں اپنا کاروبار ٹھیک کروا لو اور فلاں کا بگاڑ دو۔ وہ بیچارہ خود ہی اپنا کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ خود کیوں مارا پھرتا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے دنیا کی قسمت بدلتا ہے، تو اپنی قسمت کیوں نہیں وہ بدل لیتا؟ یا اپنے جو اس کے اگر اپنی نہیں تو اپنی اولاد کی بدل لے، اپنے عزیز رشتہ داروں کی بدل لے، اپنے جہاں علاقے میں رہتا ہے وہاں پر ایسی فراوانی آ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری عمر اسی طرح دھکے کھاتے ان کی گزر جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ دھوکہ اور دھوکے پر دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک اور بھی تھوڑا سا جو اضافہ کر لیں ہم مگر تو بہت خوبصورت کہ جادوگر کی اپنی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں وہی جادوگر ایک طرف فرعون کو کہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ملے گا، تمہارا قرب ملے گا، مال و دولت ملے گی، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بالکل، لیکن جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے جادوگر وہ کہتے ہیں پھر اسی فرعون کو جس کا وہ قرب چاہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ فقز مان تکاس، کہ جو تو نے فیصلہ کرنا کر لے، تو اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کے انبیاء کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، جو ایسے جادوگروں کی جو چونکہ بیس نہیں ہوتی، تو جب وہ حقیقت کو پا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس ایمان کو انہیں عطا کر۔ بالکل ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔